انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے علامہ ارشد قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے نزدیک تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی تمہارے اموال کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی قلت و کثرت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں موجود یقین، صدق، اخلاص، ریاکاری کا ارادہ، شہرت اور بقیہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کی طرف دیکھتا ہے، پھر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جزا و سزا عطا فرمائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قتل کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، مولا میں نے تیری رضا کی خاطر جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تیری چاہت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو دنیا کے اندر تجھے یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، تجھے جو علم عطا ہوا اس کے بارے میں تیرا عمل کیسا رہا؟ وہ کہے گا، مولا تیری رضا کی خاطر میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کی خاطر میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تیری چاہت یہ تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا کے اندر تیرے بارے میں یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے، منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مال عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ عرض کرے گا، مولا جہاں تو نے حکم دیا میں نے تیری رضا کی خاطر وہاں پر مال خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تیری چاہت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو دنیا میں تمہارے متعلق یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اپنی رضا کی خاطر، اپنی خوشنودی کی خاطر نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔